اس ملک کی تہذیب یہی ہے، یہ اس ملک کی پہچان ہے۔ ہر رنگ کے پھول یہاں کھلتے ہیں اور محبت و اخوت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ آج ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اقلیتیں الگ ہو جائیں، اکثریت الگ ہو جائے۔ اگر اقلیت اور اکثریت کے درمیان نفرت کی اس دیوار کو کھڑا کر دیا جائے گا تو پھر یہ ملک محبت و اخوت کا گہوارہ کیسے بنا رہے گا؟ یہاں چین اور عاشقی کا ماحول دیکھنے کو کیسے مل پائے گا؟ ہم سب کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ملک کی آبرو کی حفاظت کے لیے، ملک کی روایات کی حفاظت کے لیے، جمہوری اقدار کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی بازی لگانے کے واسطے تیار ہے۔ جدوجہد آزادی کی جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے آتی رہتی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ 1857 سے اس ملک میں انگریزوں کے خلاف محاذ آرائی کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ مسلمان اس ملک میں انگریزوں کے خلاف میدان عمل میں صدیوں پہلے آ چکے تھے۔ 1498 میں انگریز آتا ہے، 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے منظم طریقے سے اور منصوبہ بند طور پر انگریز اپنی جڑوں کو ملک کے کونے کونے کے اندر راسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 1707 میں جب شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور مغلی سلطنت کی بنیادیں متزلزل ہونے لگتی ہیں، ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، تو انگریزوں کو موقع ملتا ہے اپنے پیر پھیلانے کا، اپنے پنجوں کو جمانے کا، اپنی سازشوں کو تیز کرنے کا۔ جب انگریزوں کی سازشیں تیز ہوتی ہیں تو وہ پہلی شخصیت جو خطرے کو محسوس کرتی ہے اور انگریزوں کے احساس کی بھنک جس کو ہوتی ہے وہ حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ، حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ۔ حضرت اپنے مریدین کو، اپنے متعلقین کو، اپنے شاگردوں کو یہ بتاتے ہیں کہ انگریز جو تاجر بن کر اس ملک کے اندر آیا ہے، اس کا مقصد تجارت نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ اور سازش اپنے ذہن کے اندر لیے ہوئے۔ یہ ہمارے ملک پر حکومت چاہتے ہیں، قبضہ چاہتے ہیں، اس لیے ان کا سدباب کرنا ہوگا، ان کے راستے روکنے ہوں گے، اسکیمیں بناتے ہیں حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ، لیکن وہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پاتا، لیکن جو جذبات ان کے دل کے اندر تھے وہ ان کے شاگردوں کے دلوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ وہ فکر، وہ جذبات منتقل ہوتے ہوتے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے حصے میں آتی ہے۔ شاہ صاحب بھی اسی فکر کے مطابق اس ملک میں زندگی گزارتے ہیں، ہندوستان سے باہر دیگر ممالک کا بھی دورہ کرتے ہیں اور انگریزوں کے خلاف متحدہ محاذ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بھی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ ان کے بعد ان کے لائق و فائق فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے ہاتھ میں کمان آتی، وہ وہیں سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جہاں ان کے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ چھوڑ کر گئے تھے۔ لوگوں میں بیداری لاتے ہیں، انگریزوں کے خلاف نفرت کے جذبات لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے خیر خواہ نہیں بلکہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنے کے ارادے سے یہاں آئے۔ یہاں تک کہ 1803 میں جب یونین جیک لال قلعے پر لہرا دیا جاتا ہے اور یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا ہوگا، اس اعلان کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ وہ تاریخی فتویٰ صادر کرتے ہیں کہ جس فتوے کے منظر عام پر آنے کے بعد ملک کے اندر انقلاب کی ایسی لہر دوڑ جاتی ہے کہ پھر انگریز اس لہر کو سرد کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا، یہاں تک کہ اس کو بوریا بستر باندھ کر ملک چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔
1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ اب اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اور ملک کے تمام باشندوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، یہ فرض ہو چکا ہے کہ دشمن وطن کے خلاف ہتھیار لے کر میدان میں اتر آئیں۔ اگر اپنے ملک کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی تہذیب کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے تشخص کی حفاظت چاہتے ہیں، تو ملک کے تمام طبقات کو مل کر دشمن کے خلاف میدان عمل کے اندر آنا ہو۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب انگریز کے خلاف سرگوشی کرنا، کانا پھوسی کرنا، چھپ چھپ کے باتیں کرنا بھی جرم سمجھا جاتا تھا، اور لوگ انگریزوں کے خلاف بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، کہیں جاسوسی نہ ہو جائے اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ ایسے نازک ماحول میں جس شخصیت نے ببانگ دہل انگریزوں کے خلاف میدان جہاد میں آنے کا فتویٰ دیا، وہ ہم سب کے سر کے تاج حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ۔ اس سے پہلے 1799 میں شہر میسور سلطان ٹیپو شہید پوری جرأت مندی اور بہادری کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کر چکے تھے، اور بنگال میں نواب سراج الدولہ 1757 میں انگریزوں کے خلاف مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے اس فتوے کے بعد پورے ملک میں جد و جہد آزادی کی لہر دوڑ جاتی۔ شاہ صاحب کے شاگرد ان کے اس فتوے کو لے کر ملک کے کونے کونے میں جاتے ہیں۔ حضرت سید احمد شہید علیہ الرحمہ، شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ اپنے رفقا کے ساتھ سارے ملک کا دورہ کرتے ہیں۔ 1818 سے محبان وطن کا یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے، اور 1831 تک برابر یہ میدان میں سرگرم عمل رہتے ہیں، یہاں تک کہ 1831 میں بالاکوٹ کی پہاڑیوں میں ان کو بھی جام شہادت نوش کرنا پڑ جاتا ہے۔ پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ 1857 میں متحد ہو کر مشترکہ جد و جہد کا لائحہ عمل طے کیا جاتا ہے کہ اب انگریزوں کے خلاف مشترکہ طریقے سے محنت کی جائے گی، کوشش کی جائے گی۔ اور اس سلسلے میں شہر میرٹھ میں 85 فوجی سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرتے ہیں، اور آپ تاریخ کو کنگھالیے پڑھیے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان 85 فوجیوں میں جنہوں نے سب سے پہلے علم بغاوت انگریزی حکومت کے خلاف بلند کیا، انگریزوں ہی کی فوج میں وہ لوگ تھے، لیکن وطن کی محبت ان کے دل کے اندر پیدا ہوئی، اور جب صورتحال انہوں نے بگڑتی دیکھی تو خود اپنی حکومت کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا۔ ان 85 فوجیوں میں آدھے سے زائد فوجی وہ ہیں جو مسلمان ہیں، وہ بغاوت کا علم بلند کرتے ہیں اور مشترکہ طور پر انگریزوں کے خلاف ملک کے تمام طبقات میدان عمل کے اندر آتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ سے واقف ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ ابتدائی طور پر انگریز کو کچھ ہزیمت و شکست ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے تو سخت قسم کی ہلاکت و بربادی کا منظر اس ملک میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ مسلمان ہوں یا ہمارے برادران وطن ہوں، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، پھر تو جو اس کے سامنے آتا ہے انگریز اس پر ظلم و ستم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، نشانہ بناتا ہے۔ کئی لاکھ لوگ اس معرکے میں جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، جن میں 51,500 صرف علماء ہیں جو اس معرکے کے اندر جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ دہلی سے لے کر پنجاب تک، دہلی سے لے کر شاملی اور مظفر نگر تک، اسی طرح دوسرے اطراف تک تاریخ میں آتا ہے کہ کوئی درخت ایسا دکھائی نہیں دیا کرتا تھا کہ جس پر کسی کی لاش نہ ٹانگی گئی ہو، کسی کو سولی پر نہ چڑھایا گیا۔ اس مشترکہ جد و جہد کے نتیجے میں پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ اللہ اس ملک میں آزادی کا سورج طلوع فرماتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا
1857 کے ٹھیک 10 سال کے بعد قیام عمل میں آتا ہے۔ 1919 میں جمعیت علماء ہند کی باقاعدہ داغ بیل ڈالی جاتی ہے، اگرچہ اس سے پہلے بھی جمعیت علماء سے وابستہ حضرات میدان عمل کے اندر تھے، لیکن باقاعدہ طور پر 1919 میں جمعیت علماء کا قیام عمل میں آتا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نور اللہ مرقدہ، جو جمعیت علماء کی داغ بیل ڈالنے والوں میں سے تھے، جن کے شاگردوں نے پھر اس کمان کو سنبھالا تھا، وہ انگریزوں کے خلاف میدان عمل کے اندر رہتے ہیں، اور اسی نتیجے میں 3.5 سال تقریباً قید با مشقت کی سزا ان کو مالٹا کے جیل خانے میں گزارنی پڑتی۔ یہ ایک طویل داستان ہے اور تاریخ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی قربانیوں کے نتیجے میں، کیسی خدمات کے نتیجے میں، کیسی جفاکشی کے نتیجے میں یہ ملک ایک گلدستے کی شکل میں ہمیں حاصل ہوا ہے۔ ہماری اور آپ کی اور ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے واسطے ہم وقت تیار ہیں۔ جس طرح اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے جان و مال کی بازی ایک مسلمان لگا سکتا ہے، اسی طرح اپنے وطن کی حفاظت کے لیے بھی جان و مال کی بازی لگانے کا مظاہرہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے، آج بھی کر رہے ہیں، اور کل اگر ضرورت پڑے گی تو کل بھی کریں۔ ہمارا مطالبہ تحفظ جمہوریت کے عنوان پر منعقد ہونے والے اس پروگرام میں خاص طور پر ارباب اقتدار سے یہی ہے کہ آپ جمہوریت کے محافظ ہیں، خدا کے واسطے صرف محافظ بن کر نظام حکومت کو چلائیے، نظام کے اندر مداخلت کی کوشش مت کیجیے، ورنہ اس ملک کا چین غارت ہو جائے گا، سکون برباد ہو جائے گا۔ اخوت و بھائی چارگی کے اسی ماحول کو برقرار رکھیے جو اس ملک کی شناخت اور پہچان سمجھی جاتی ہے۔ میں کہوں گا تو آپ کہیں گے ایک ہو ایک ہو، انسان پسند انسان ہو، ایک ہو ایک ہو، امن پسند انسان ہو، ایک ہو ایک ہو، امن پسند انسان ہو، ایک ہو ایک ہو۔ ہمارا کہنا بس یہی ہے کہ ملک کی حفاظت، ملک کے دستور کی حفاظت، ملک کے آئین کی حفاظت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں ذرہ برابر بھی غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا چاہیے۔ بڑا دل دکھتا ہے جب ملک کے کسی کونے سے یہ خبر آتی ہے کہ کسی بے گناہ نہتے انسان کو ایک بھیڑ نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیتی، اور مختلف معمولی بہانوں کو بنیاد بنا دیا جاتا ہے آگ و خون کی ہولی کھیلنے کے لیے۔ کیا کسی مثالی جمہوری نظام کے لیے اس طرح کے واقعات کلنک کی حیثیت نہیں رکھتے، داغ اور دھبے کی حیثیت نہیں رکھتے؟ ایک طرف ہم دنیا میں اپنے ملک کو سب سے زیادہ مضبوط جمہوری نظام کا حامل بتاتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے ہی ملک میں اقلیتوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، تو کس منہ سے ہم دنیا والوں کو اپنے ملک کے جمہوری نظام کا قائل کرنے میں کامیاب ہو پائیں؟ کیسے ہم یہ ثابت کر پائیں گے کہ واقعتاً ہمارا نظام مثالی ہے، ہمارا نظام جمہوری ہے، ہم آئین اور دستور کے محافظ ہیں؟ کیا کیا ہو رہا ہے مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں، اور یہ چیزیں کسی امن و آشتی کے گہوارے سے معروف اور شناخت رکھنے والے ملک کو قطعاً زیر دینے والی نہیں ہے۔ ان طاقتوں کا سر کو چلنا ہوگا جو اس طرح کی واردات کر کے ملک سے محبت کے ماحول کو باہر نکالتے ہیں۔ ہم حکومتوں سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ آئین کے اور جمہوریت کے محافظ ہیں، اگر کچھ سر پھرے اس ملک میں نفرت کا ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، جمہوریت کی جڑوں کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ قانون کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ان کو قانون کے شکنجے میں کیوں نہیں لاتے؟ ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ نے مجرموں کو سر اٹھانے سے پہلے سزا دے دی تو آگے کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ جرم کا ارتکاب کر سکے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی ڈھیل
आपकी पुष्ट पनाही और आपके नजर अंदाज करने के नतीजे में सांपों के फन फैलते चले जा रहे हों और वो ये सोच बैठे हो कि हम जो चाहे करें, कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई हमारी गर्दन मोड़ने वाला नहीं, कोई हमें अपनी हरकतों से बात रखने वाला नहीं। अगर अरबाब इक्तिदार इस जिम्मेदारी को नहीं अदा करेंगे तो कौन अदा करेगा? पुलिस आपके पास है, निजाम आपके पास है, कानून आपके पास है। इस तरह की हरकत अगर होती है तो उस पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती, उस पर पाबंदी क्यों नहीं आयद की जाती, ऐसे मुजरिमों को करार वाकई सजा क्यों नहीं दी जाती? और मैं आखिर में यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हुकूमतों के बस में इन सरफिरों पर काबू करना और लगाम लगाना नहीं है तो आप अखलाकी तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से मुस्ताफी हो जाइए। छोड़ दीजिए कुर्सियों को और कह दीजिए कि हमसे निजाम नहीं चल रहा। ये समाज मैदान में आएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के इंसाफ पसंद तबकात मैदान में आएंगे और अल्लाह फिर निजाम को उनके हाथों में देगा जो आईन और दस्तूर की पासदारी करते हुए मुल्क के निजाम को चलाने वाले होंगे। इख्तिदार के गलियारों तक इन आवाज को पहुंचाया जाए और साफ लफ्जों में यह कह दिया जाए, जो लोग इख्तिदार पर आते हैं वो मुस्तकिल के लिए नहीं आते, चंद रोज के लिए आते हैं। इख्तिदार पर आने वाले लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन मेरे भाइयों ये मुल्क पहले से है और बाद तक बाकी रहेगा। हमारी जिम्मेदारी उस वर्षे की हिफाजत करनी है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया था। इख्तिदार पर आने वाले लोग हमेशगी के लिए नहीं आते। राहत इंदौरी का वो बहुत मशहूर शेर पेश करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ा ही। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।